یوم دفاع آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ پوری قوم کا اپنے شہداء اور بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش۔ آج ہی کے دن 1965 میں پاک فوج کے بہادر جوانوں نے مکار دشمن کی تمام تر چالوں کو ناکام بنایا تھا۔ پاکستانی فوج نے دشمن کی پیش قدمی کو روکا اور جوابی حملے میں بھارتی فوج کو بڑی شکست دی۔ عالمی سطح پر اپنی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا لوہا منوایا۔ پاک فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے۔ پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام ایک انتہائی جامع، شفاف اور مضبوط عمل ہے جو کہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے۔ یہ خود احتسابی کا عمل الزامات کی بجائے ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ جب بھی فوج میں قائم قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ مضبوط خود احتسابی کا نظام بلا تفریق تیزی سے حرکت میں آتا ہے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا، فیض حمید پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے ایما پر آئینی حدود و قیود سے تجاوز کیا۔ فوج کا احتساب کا عمل سخت اور کڑا ہے۔ یہ صرف الزامات پر کام نہیں کرتا، ثبوتوں اور شواہد پر کام کرتا ہے۔ پاک فوج میں کوئی بھی شخص جب قواعد و ضوابط سے باہر جاتا ہے تو پاک فوج کا سسٹم اسے قانون کے دائرے میں واپس لے آتا ہے۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی اس کی ایک مثال ہے۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ فیض حمید کے خلاف یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آپریشن افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ سال 2024 کے گزشتہ 8 ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز کے دوران 193 بہادر افسران اور جوانان نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ رواں سال دہشت گردوں کے خلاف 32,000 سے زائد آپریشنز کیے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے روزانہ 130 سے زائد آپریشنز ہو رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ بولے، فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ آخری دہشت گردی کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ 90 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ ان 193 بہادر افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بلوچستان میں 21 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی کا اثر پایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی راولپنڈی میں آرمی وار گیم کے افتتاحی سیشن میں شرکت۔ وزیر اعظم کو وار گیم اور خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر اعظم کا پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاک فوج کے کلیدی کردار کو سراہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق عسکری قیادت نے ملک کی سالمیت اور دفاع کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا کہ پاک فوج پر ہر قسم کے سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے خلاف مذموم عزائم کا ناکام بنایا جائے گا۔ اور استعفیٰ دے چکے پارلیمنٹ کا حصہ رہنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سردار اختر منگل کہتے ہیں، اپنے اوپر موجود بوجھ کو اتارنے پاکستان آیا، اب میں آزاد ہوں۔ سیاسی جماعتوں نے استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کیا، جو حیرت کا باعث ہے۔ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، میرے ضمیر نے اس فیصلے پر مجبور کیا۔ یہ سمجھتے ہیں غلطیوں پر معافی مانگیں گے اور مجھے سنا لیں گے۔ میں نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن کوئی بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے تیار نہیں۔